ہم عورت مارچ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ عورت اگر کوئی غیر فطری مطالبہ کر رہی ہے تو میں جو بات کروں گا وہ گھما پھرا کر یہی آئے گی کہ مرد ذمہ دار ہے۔ دیکھیں، اگر عورت کہیں آپ کو بے پردہ نظر آ رہی ہے تو وہ عورت تو قصوروار ہے کہ اس نے پردہ نہیں کیا، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس عورت کا باپ قصوروار ہے جس نے اپنی بیٹی کو بے پردہ باہر جانے دیا؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اس عورت کا بھائی قصوروار ہے جس نے اپنی بہن کو بے پردہ باہر جانے دیا؟ آپ کو نہیں لگتا اس عورت کا شوہر ذمہ دار ہے جو بے پردہ اپنی بیوی کو باہر بازاروں میں لیے پھرتا ہے؟ تو اگر وہ اس کو پردہ کروائے تو دیکھیں، الرجال قوامون علی النساء، مرد اگر یہ عزت دینے کے لیے تیار ہے کہ مرد جو ہے وہ نگہبان ہے اور قوام ہے، تو پھر اگر عزت لینے کے لیے تیار اور آمادہ ہے اور خوشی سے پھولے نہیں سماتا تو پھر ذمہ داری کیوں نہیں لیتا؟ قوام ہے تو پھر ذمہ داری نبھائے، اس کے ذمہ ہے معیشت۔ اب اگر عورت کہیں اپنا جسم بیچ رہی ہے تو خریدار کون ہے؟ مرد۔ اگر مرد وہاں خریداری کرنے نہ جائے تو جب کوئی خریداری نہیں ہوگا تو وہ کیا بیچے گی؟ عورت اگر اپنا جسم بیچ رہی ہے تو وہ جسم خریدنے کون جاتا ہے؟ مرد خریدنے جاتا ہے۔ اگر مرد خریدنے نہیں جائے گا تو عورت اپنا جسم نہیں بیچے گی۔ عورت بے پردہ پھر رہی ہے تو اس کو باہر دیکھتا کون ہے؟ اس کو داد کون دیتا ہے؟ اس کی حسن کی تعریفیں کون کرتا ہے؟ اس کے اوپر نظمیں اور غزلیں کون لکھتا ہے؟ اس کو بہکاوے اور پھسلاوے میں کون لے کر آتا ہے؟ مرد۔ تو اگر مرد یہ کام نہ کرے اور مرد دوسروں کی عزت کو عزت سمجھے تو پھر ظاہر ہے یہ کام نہیں ہوگا۔ دیکھیں، اگر آپ اپنی بہن بیوی بیٹی کی عزت کی حفاظت چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کی بہن بیٹی بیوی کی عزت کی حفاظت کریں، آپ کی بہن بیٹی بیوی کی عزت کی حفاظت ہو جائے گی۔ دو باتیں، ایک بات یہ کہ وہ جو عورتیں مطالبہ کر رہی ہیں وہ غیر فطری ہے، لیکن اس کے اگینسٹ آپ یہ دیکھیں کہ کیا اب ہم جب بات کریں گے تو ہم کہیں گے اسلام نے حقوق دیے ہیں۔ بھائی، اسلام کی بات نہیں ہے، اسلام نے تو دیے ہیں حقوق، لیکن مسلمان وہ حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہے نا۔ ہم اپنی ریاست کی بات کریں، ہم اپنے ملک کی بات کریں تو ہمارے ملک میں عورتوں کو وراثت میں حصہ ملتا ہے۔ عمومی بات کریں، عمومی بات، تو وراثت میں ان کو حصہ نہیں ملتا۔ کیا ان کو نکاح کے موقع پر رضامندی کا حق ملتا ہے؟ تو زیادہ کیسز میں نہیں ملتا۔ اسی طرح سے ان کو گھر میں جو اسلام نے ان کو حقوق دیے ہیں، کیا ہمارے ہاں وہ بنیادی حقوق ان کو میسر ہیں؟ وہ نہیں ہیں۔ اب جب ایک تو یہ کہ ظاہر ہے وہ مطالبہ غیر فطری ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے معاشرے میں، اب اگر ہم ایف اینڈ بٹس کی بات کریں گے تو اگر ہمارے معاشرے میں عورتوں کو ان کے وہ حقوق مل رہے ہوتے جو اسلام نے متعین کیے ہیں، ہمارا معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ ہوتا، تو اگر وہ حقوق ان کو سارے مل رہے ہوتے تو ان کے پاس جواز ہی نہ ہوتا وہ حقوق طلب کرنے کا جو ان کے نہیں ہیں۔ چونکہ ان کو ان کے وہ حقوق نہیں مل رہے جو ان کے بنتے ہیں، تو جب وہ حقوق طلب کر رہی ہے تو پھر وہ بھی طلب کر رہی ہے جو اس کے نہیں بنتے۔ اس رد عمل پر کس نے آمادہ کیا؟ اس نے، جس نے اس کو اس کا حق دینا تھا۔ تو اگر وہ اس کو اس کا حق دے اور اس کو حقوق مل رہے ہوں تو پھر ظاہر ہے بات مختلف ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ بھی سمجھنی ہے کہ ہمارے معاشرے میں حق تو کسی کو بھی نہیں مل رہا، مزدور کو بھی نہیں مل رہا، اساتذہ کو بھی نہیں مل رہا، والدین کو نہیں مل رہا، اولاد کو نہیں مل رہا، عوام کو نہیں مل رہا، معاشرے کے کسی طبقے کو بھی انصاف نہیں مل رہا۔ تو جب معاشرے کے کسی طبقے کو بھی انصاف نہیں مل رہا، مزدوروں کو نہیں مل رہا، کشمیریوں کو نہیں مل رہا، والدین کو نہیں مل رہا، اساتذہ کو نہیں، معاشرے کے کسی طبقے کو بھی ان کا حق نہیں مل رہا، تو عورت بھی معاشرے کا ایک طبقہ ہے، اس کو بھی اس کا حق نہیں مل رہا۔ اور یہ حق تب تک نہیں ملے گا جب تک کہ آپ لوگوں کو حقوق دینے والے دین کا نفاذ نہیں کریں گے۔ آپ دین اسلام نافذ کر دیں تو تمام لوگوں کو ان کے حقوق مل جائیں گے، اور اگر آپ دین کو نافذ نہیں کریں گے تو پھر کسی کو بھی اس کا حق نہیں ملے گا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ عورت بے پردہ باہر کیوں پھر رہی ہے، سوال یہ ہے کہ وہ اس عورت کا کوئی تو باپ ہوگا، اس عورت کا کوئی تو بھائی ہوگا، اس کا کوئی تو بیٹا ہوگا، وہ جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ تو عورت تو کمزور ہے، مرد طاقتور ہے، تو کمزور 4 طاقتوروں کو پچھاڑ رہی ہے، تو طاقتور کو سوچنا چاہیے نا کہ میں طاقتور ہوں، میں نے اس کے بہکاوے، بھائی کمزور طاقتور کے بہکاوے میں آئے، یہ بات سمجھ آتی ہے۔ طاقتور کمزور کے بہکاوے میں کیوں آئے؟
ویسے مرد کو دعویٰ یہ ہے کہ مرد طاقتور ہے، مرد قوام ہے، مرد سربراہ ہے، مرد کو فوقیت ہے، مرد برتر ہے، اور ویسے وہ کہتا ہے کہ عورت نے بہکا دیا. تو اگر طاقتور ہے تو کیوں بہکتا ہے؟ اگر طاقتور ہے تو کیوں باتوں میں آتا ہے؟ وہ اپنی طاقت تب ثبوت دے نا، وہ تب ثبوت دے جیسے یوسف علیہ السلام نے ثبوت دیا. مرد ہونے کا ثبوت جیسے یوسف علیہ السلام نے دیا ویسے دینا ہوتا ہے ثبوت مرد ہونے کا. مرد ہونے کا ثبوت بہک کر نہیں دینا ہوتا. مرد ہونے کا ثبوت بہکاوے میں آ کر نہیں دینا ہوتا. مرد ہونے کا ثبوت کسی کی عزت لوٹ کر نہیں دینا ہوتا. مرد ہونے کا ثبوت تمام تر مواقع ہونے کے باوجود یہ کہہ کر دینے میں ہوتا ہے کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں. یہ مردانگی ہے. مردانگی اپنی عزت و ناموس قربان کرنے کا نام نہیں ہے. اگر عورت کی عزت ہے تو مرد زیادہ عزت دار ہے، مرد کی زیادہ عزت ہے. تو اگر عورت کی عزت گئی تو اس سے پہلے مرد کی گئی اور زیادہ گئی. اور اگر یہ مرد بات نہیں سمجھے گا اور وہ یہ سمجھتا رہے گا کہ صرف عورت کی عزت جا رہی ہے تو پھر ظاہر ہے ایسا نہیں ہو سکے گا. حافظ ناموس زن، مرد ذمہ دار ہے عورت کی عزت کا. مرد نے اس کو حفاظت دینی ہے. اگر وہ اس کو حفاظت دے، اس کو تحفظ دے تو پھر یہ سب کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں نا، اگر مرد عورت کی معیشت کی ذمہ داری اٹھا لے تو وہ جسم بیچنے کیوں جائے گی؟ وہ نہیں جائے گی. وہ گاہک بن کر وہاں نہیں جائے گا تو وہ اپنا جسم نہیں بیچے گی. وہ اس کو چادر دے، چار دیواری دے، اس کو تحفظ دے، اس کو وہ حق دے جو اس کا بنتا ہے. تو وہ ظاہر ہے پھر، اور وہ طاقت کا ثبوت دے نا، وہ اس بات کا ثبوت دے کہ میں طاقتور ہوں. اور اگر عورت اس کے قابو میں ہی نہیں ہے، بیٹی باپ کے قابو میں نہیں ہے، بہن بھائی کے قابو میں نہیں ہے، بیوی شوہر کے قابو میں نہیں ہے، تو پھر طاقتور کون ہوا؟ پھر تو مرد طاقتور نہیں ہے. یعنی اس کو طاقتور ہونے کا بھی دعویٰ کرنا ہے، اس کو قوام ہونے کا بھی دعویٰ کرنا ہے، اس کو یہ بھی دعویٰ کرنا ہے کہ میں قوام ہوں، میں برتر ہوں، میں زیادہ عزت والا ہوں، اور پھر میرے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے. اور جناب وہ نہ بیٹی میرے اختیار میں ہے، نہ بیوی میرے اختیار میں ہے، نہ بہن میرے اختیار میں ہے. تو پھر تمہارے اختیار میں کیا صرف لوگوں کی، بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو اچھالنا تمہارے اختیار میں ہے؟ جب تک مرد عورت کی عزت کی حفاظت نہیں کرے گا، عورت کی عزت کی حفاظت نہیں ہو سکتی. اگر کوئی غیر فطری مطالبہ کر رہا ہے تو آپ اس کو وہ حق دیں جو اس کا بنتا ہے، تو پھر وہ حق طلب نہیں کرے گا جو اس کا نہیں بنتا. اب اس ساری بات میں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں مرد کے خلاف بولا. میں مرد کے خلاف نہیں بولا، میں مرد کے حق میں بولا ہوں کہ مرد کو مرد بن کے دکھانا ہے، مرد کو ثابت کرنا ہے کہ وہ مرد ہے. اور اگر وہ یہ ثابت نہیں کرے گا تو پھر حالات خراب ہوں گے.